أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے پہلے متقین کا ذکر کیا اور ان کے لیے انعام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کی آگے کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توبہ مبارکباد دو لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارکباد دے دو جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے ہوں گے۔ توبہ استغفار اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ ہوں گے، ایسے بندے کے لیے مبارکباد ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین لوگوں کی 5 نشانیاں بتائی، 5 اہم باتیں بتائی، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے متقین کا ذکر کر کے قرآن مقدس کی شروعات کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کی 8 نشانیاں بتائی، 3 نشانیاں بتائی، 3 اور 5 8 ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو کہ صبر کرنے والے ہو، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین۔ متقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبر کی 3 قسمیں مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک قسم جو ہمارے اندر مشہور ہے کہ انسان پر مصیبت آئی، انسان نے صبر کر لیا، کسی کا انتقال ہوا اس پر صبر کر دیا، اور کوئی غم ملا، کوئی تکلیف، کوئی چوٹ ملی تو اس پر اس نے صبر کر لیا، تو یہ جو مشہور ہے اسے بولتے ہیں صبر بالآفات یا صبر بالبلیات، کہ مصیبتوں پر، مصائب پر صبر کرنا، صبر علی المصائب، مصائب کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اس سے پہلے 2 قسمیں اور ہے، ایک کو بولتے ہیں صبر علی الطاعات اور صبر عن الخطایا، صبر عن العصیان، صبر عن المعاصی، کہ اطاعت پر صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ سردی کا موسم ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کو استعمال کرتا ہے، یہ اس کا صبر ہے۔ نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ اس کا صبر ہے۔ روزہ رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء سے بچتا ہے، یہ اس کا صبر ہے۔ روزہ رکھا ہے، شہوت سے، جسمانی شہوت سے بچتا ہے، تو یہ اس کا صبر ہے۔ تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان طاعت پر، اطاعت پر صبر کرے۔ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، روزے کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، ان چیزوں پر صبر کرنا اسے بولتے ہیں صبر علی الاطاعات۔ اللہ رب العزت کی عبادت پر صبر کرنا، اللہ رب العزت کی عبادات کو کثرت سے کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کو پابندی سے کرنا۔ اور صبر عن المعاصی، کے گناہوں پر
معاصی پر، خواہشات پر صبر کرنا۔ انسان کا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، پھر وہ اپنے نفس کو روک دیتا ہے، یہ نفس کو روکنا یہ اس کے لیے صبر کہلایا۔ تو اس نے صبر کیا، صبر کی بنیاد پر اللہ رب العزت اسے اپنی عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ کہیں غلط جگہ پہ نظر پڑی، دیکھا نہیں، بلکہ پہلی نظر سے ہی اس سے نظر کو ہٹا دیا، تو ہٹایا اس نے، یہ صبر کیا ہے۔ تو اس صبر کی بدولت اللہ رب العزت اسے طاعت کی چاشنی اور طاعت کا، عبادت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہوئی: مصیبتوں پر صبر کرنا، اطاعت پر، فرما برداری پر صبر کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے روکنا، اپنی خواہشات کو روک لینا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو متقین کی پہلی علامت جو اللہ رب العزت نے فرمایا الصابرین، کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا والصادقین، سچ بولنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے نجات دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں سچ کی بہت زیادہ قدر ہے، جھوٹ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام کاذبین میں، جھوٹے لوگوں میں نام اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ والصادقین والقانتین، قانتین کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ اللہ رب العزت نے جن اوامر کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا اور منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہے قانتین۔ پارہ نمبر 22 کے اندر اللہ رب العزت نے مومن اور مومنات کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں پہ مومن کے لیے قانتین کا لفظ استعمال کیا، مومنات کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قانتات کا لفظ استعمال کیا، صابرین کا لفظ استعمال کیا، صابرات کا لفظ استعمال کیا، صادقین کا لفظ استعمال کیا، سچوں کا، ساتھ میں صادقات کا لفظ استعمال کیا۔ پتہ چلا کہ تقوی حاصل کرنے میں، ایمان حاصل کرنے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تیسری نشانی متقین کی بتائی، والقانتین، کہ وہ اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اور آگے فرمایا والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ ایک جگہ قرآن فرمایا والمنفقین فی الضراء والسراء، کہ تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا دے رہا ہے۔ زیادہ دے رہا ہے اخلاص نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کم دے رہا ہے اخلاص ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، کھجور کے چھلکے لے کے آئے، اللہ کے رسول نے پورے ڈھیر کے اوپر اس کو ڈالا کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ برکتی ہے۔ ایک صحابی اور آئے، کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا بھی پورا نہیں ہے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے میری برادری کے اندر میری عزت ہے، میرا ایک وقار ہے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں اپنی عزت اور اپنا وقار اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا،
اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں خیرات کر کے نہ ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ سائل آیا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک انگور کا دانہ تھا، وہ دانہ عنایت فرما دیا۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہے، ایک روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دیں گے، اللہ رب العزت اگر ہمارا اخلاص اچھا ہے اور حسن اخلاق ہے تو اللہ رب العزت اس سے ہی بیڑا پار کر دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت، صبح کے وقت، رات کے وقت، اللہ رب العزت کے دربار میں رونے والے ہوں، اللہ کو منانے والے ہو۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی نزول فرمانے کا اس کا متکلمین نے جو ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ اترتی ہے، چونکہ اللہ رب العزت کسی جگہ پہ محیط نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، پھر اترنا اور چڑھنا یہ کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ تو متکلمین بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس وقت بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں متقین کی، اور پارے کے سورہ بقرہ کی شروعات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 نشانیاں اور بتائی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک چیز آ چکی ہے اور 2 چیزیں اس میں اور، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی ان چیزوں پر جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بن دیکھے، نہ نبی کو دیکھا، نہ فرشتوں کو اترتے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن پڑھ کر غیب کی چیزوں پر ایمان لائے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں جو جس تک حواس خمسہ نہ پہنچ سکے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، سونگنا ہے، پیر ہے، یہ جو چیزیں ہیں جسے حواس خمسہ بولتے ہیں، یہ نہ پہنچ سکیں اسے بولتے ہیں غیب۔ تو پہلی نشانی متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری نشانی جو اہم، وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا ایمان والوں کی، متقین کی علامت ہے۔ جیسے 5 وہ نشانیاں، 3 یہ نشانیاں کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیبیات پر۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی ہیں، جو قرآن کے احکامات دیے ہیں، جو ظاہری ہیں وہ بھی اور جو غیبی ہیں وہ بھی۔ جنت غیبی ہے، انسان نے جنت کو دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لایا۔ تو متقین ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو ہم مومن تو کہتے ہیں لیکن کرنے کے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں کم ہے۔ نماز ہمارے لیے اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، جس طرح کھانا کھانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، نماز کو بھی ضروری سمجھیں۔ اگر رات کو بچہ بغیر کھائے بھوکا سو جائے، ماں کو اور باپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھرے در کے اندر، بھرے گھر کے اندر اتنا سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی میرا لخت جگر یا میری لاڈلی بیٹی بھوکی سو گئی ہے۔ ماں کہتی ہے میرا جی نہیں مانتا ہے، میں اسے اٹھاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی، پھر واپس سلاؤں گی۔ ایسے کرتے ہیں نا؟ ہاں، اسی گھر کے اندر
جوان بیٹا اور جوان بیٹی بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، کبھی بھی یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھے بغیر سو گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ وجہ ایمانی کمزوری۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن ایمان ہمارا کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا اور اس احساس کو، اس چیز کو سمجھا ہوتا تو پھر انسان ضرور اٹھاتا۔ وہ بھوکی سوئی اسے کیوں اٹھاتے ہیں کہ بھائی بغیر کھائے سوئے گی تو اس کا جسم دبلا ہو جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ تو جسم کو سمجھا، جسم کی ضروریات کو سمجھا، اس لیے اس کی فکر لگی۔ ہم نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ ایمان کو پہچانا، نہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے ہمیں جو روح عطا فرمائی ہے، روحانیت عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ جب نہیں سمجھا تو اس چیز کا احساس بھی نہیں۔ تو ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے تفسیر کے اندر یہ چیز عرض کی تھی، نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کے لیے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ اقامت الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، یقیمون الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، اور کہیں کہیں تو یہ لفظ استعمال بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کہا کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، بری چیزوں سے بچاتی ہے۔ تو مفسرین اس کے تحت لکھتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ اور پھر آگے ایک اور نشانی بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کی علامتیں کتنی ہوئی؟ یوں دیکھیں تو 8، دونوں کو ملا دیں تو 7 نشانیاں۔ نمبر 1 کہ وہ صبر کرنے والے، نمبر 2 صادقین، سچ بولنے والے، نمبر 3 قانتین، اور نمبر 4 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نمبر 5 والمستغفرین، استغفار کرنے والے، نمبر 6 ایمان بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لانے والے، اور نمبر 7 نماز کی پابندی کرنے والے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں لائیں، سچ بولیں، صبر کرنے والے بنیں اور قانت بنیں۔ اللہ کرے کہ ہم استغفار کی کثرت کرنے والے بنیں، نماز کی پابندی کرنے والے بنیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔